بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ قیمتی ہیرے، پریشیس ڈائمنڈس۔ اس میں جو اوپر ہیڈنگ دی گیا ہے کہ وہ اللہ خیر الرازقین، اللہ پاک کی ذات جو ہے نا بہترین رزق دینے والی ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے اپنی محدود آمدنی میں خوش رہیے، یعنی ہماری جو لمیٹڈ انکم ہے اس کے اندر ہم خوش رہنا سیکھیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے سستا پہن لیجیے، سادہ کھا لیجیے۔ آخری پوائنٹ ہے بس حرام اور حلال کی تمیز کبھی مت بھولیں۔ تو محترم سامعین، یہ ٹوٹل 4-5 پوائنٹ ہیں، لیکن ان کے اندر بہت بڑی گہرائی ہے۔ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے کہ اپنی محدود آمدنی میں خوش رہیے۔ رزق جو ہے نا یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو ہماری جو بھی آمدنی ہو اس میں اللہ پاک ہم شکر ادا کریں اور خوش رہیں۔ جب ہم خوش رہیں گے تو ہماری صحت بہتر رہے گی، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، اصل جو آپ کی دولت ہے وہ آپ کی صحت ہے۔ اگر صحت خراب ہو گئی، ٹینشن اور پریشانی لے کر کہ آمدنی کم ہے، تو اور ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اور اسے کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے۔ ایک آدمی ہے، اس کی آمدن اس کی زیادہ ہے، اس کے خراجات مختلف ہیں۔ ہر بندے کی آمدن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے گھر کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر آدمی کے گھر کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی سے اپنا موازنہ کرنا گویا اپنی پریشانی خود بڑھانی ہے۔ اور جو اس کا تیسرا پوائنٹ ہے کہ سستا پہن لیجیے، سادہ کھا لیجیے۔ کپڑوں کا جوڑا ہے وہ 2000 روپے کا بھی آ رہا ہے، 5000 کا بھی آ رہا ہے۔ اس طرح خواتین کے کپڑے ہیں، وہ 5000 کا بھی جوڑا ہے، 10,000 کا بھی جوڑا ہے، اس سے کم زیادہ بھی ہیں، تو ہم سستا پہن لیں گے، میں روی اختیار کر لیں گے۔ اور اسی طرح سادہ کھا لیجیے۔ کھانا جتنا سادہ کھائیں گے اتنی ہی بیماری کم لگے گی، اور جتنا کھانا ٹیسٹی بنائیں گے، اس کے اندر زیادہ مسالے ڈالیں گے یا زیادہ اس کے اندر مصنوعی چیزیں ڈالیں گے، تو کیا ہوگا، وہ کھانا ہمارے لیے بیماری کا باعث بنے گا۔ سادگی میں جو ہے نا وہ پیسے بھی نہیں لگتے، کم خرچ ہوتے ہیں، اور مہنگی چیزیں کھانے میں وہ پیسوں کا ضیاع علیحدہ ہے اور بیماری علیحدہ ہے۔ اسی واسطے ہمیں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آخری کیا ہے کہ بس حرام اور حلال کی تمیز کبھی مت بھولیں، یعنی حلال میں برکت ہے۔ حلال کھائیں گے، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے تو ان پر بھی اچھے اثرات پڑیں گے، وہ حلال کام کریں گے۔ اگر حرام اور حلال کی تمیز نہیں کریں گے، بچوں کو حرام کھلائیں گے، تو وہ کل ہماری خدمت نہیں کریں گے، ان کی دعائیں، ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حرام کھانے سے اپنی عبادت قبول نہیں ہوگی، بچے ہمارے لیے پھر پریشانی کا باعث بنیں گے۔ تو اس لیے حرام اور حلال کی تمیز بہت ضروری ہے، اتنی ضروری ہے جیسا کہ ایک استاد نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ میں آپ کو 5 حدیثیں سناتا ہوں جو 5 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے ایک حدیث کا کچھ الفاظ اور کچھ مطلب اس طرح ہے کہ اس کا ایک حدیث کا حصہ ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، یعنی حرام کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور حلال کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو حرام اور حلال کے درمیان ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، سسپیشیس چیزیں ہیں، جس نے اپنے آپ کو
مشتبہ چیز سے بچا لیا گویا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اس لیے ایک تو حلال ہے ایک حرام ہے، یہ دونوں کا فرق واضح ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہے، شک والی ہیں، تو ان کو بھی ہم چھوڑ دیں، یہ تقوی ہے، یہ اللہ پاک سے ڈرنا ہے۔ تو آدمی اللہ کی جو چیز چھوڑتا ہے، اللہ پاک اس سے بہتر چیز اپنے خزانوں سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم نے حرام سے بھی بچنا ہے اور مشتبہ چیز سے بھی بچنا ہے۔ جیسا نماز کے اندر پہلا فرض ہے کہ جسم کا پاک ہونا، نہایا ہوا نہیں ہے آدمی نہا لے، وضو نہیں کیا ہوا وضو کر لے، اس کے یہ بیرونی پاکی ہے۔ اور اس کے ساتھ اندرونی پاکی کیا ہے کہ جو خون چل رہا ہے جسم کے اندر وہ کس چیز سے بنا، سورس آف انکم کیا ہے، آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، حلال ہے حرام ہے، کہیں سود کا پیسہ تو نہیں میری آمدن میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری کسی جگہ ڈیوٹی ہے تو اس کے اندر میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں ہمیں مفتی صاحبان سے ڈسکس کرنی چاہیے، ہمیں پتہ چلے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اس رزق حلال کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، اور اس کے حلال جو عین عبادت ہے، اللہ پاک ہم کو رزق حلال کمانے کی، رزق حلال کھانے کی اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، ختم نبوت کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، تھینک یو ویری مچ۔